بسم اللہ. اس سیریز میں ہم آپ کو پروفٹ ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف قرآن میں کی ہے، جس کا ترجمہ ہے: حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے. ایوب علیہ السلام بہت ہی توبہ کرنے والے بندے تھے. وہ اللہ کو بہت یاد کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انہیں نجات ملی، اور یہی ایک ایسا راز تھا جس کی وجہ سے اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں. کچھ فرشتے جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، اور یہ ذکر کر رہے تھے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بہت عاجزی کے ساتھ اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں سے وہ ہیں جو گھمنڈ میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر نازل ہوتا ہے. ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ آج اس پوری دنیا میں سب سے بہترین جو شخص ہے وہ ایوب ہے. ایک ایسا شخص جس کا کردار بہترین ہے، اور وہ بہت زیادہ صبر دکھاتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے. وہ تمام اللہ کے بندوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالی نے اسے ایک بہترین زندگی عطا فرمائی ہے. اسے بہت سے خادم دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ غریب اور مساکین ان کی اس عظیم دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کو کپڑا دیتا ہے، اور لوگوں کے غلام خرید لیتا ہے اور انہیں آزاد کر دیتا ہے. وہ لوگوں کو صدقہ اس طریقے سے دیتا ہے جیسے کہ وہ نہیں بلکہ وہ لوگ اس پر احسان کر رہے ہیں، اور وہ کتنا نرم دل ہے. ابلیس نے یہ سب سن لیا تھا. وہ بہت زیادہ غصہ ہوا. اس نے پلان بنایا کہ وہ ایوب علیہ السلام کو کفر کی طرف لے جائے گا. تو وہ اپنے پلان کے آگے چل پڑا. سب سے پہلے اس نے ایوب علیہ السلام کی نمازوں میں آ کے انہیں وسوسہ ڈالنا شروع کیا. وسوسہ دنیا کی اچھی چیزوں کے بارے میں. لیکن ایوب علیہ السلام ایک سچے عابد تھے، اور ابلیس کے اس طریقے کے خیالات ان کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہے تھے. اس وجہ سے ابلیس کو اور غصہ چڑھا. وہ ایوب علیہ السلام سے اب اور زیادہ نفرت کرنے لگا. ابلیس نے اللہ سے ایوب علیہ السلام کے بارے میں شکایت کی. اس نے یہ کہا کہ ایوب ضرور اللہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ مخلص بندے ہیں، بلکہ وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہیں اور ان کی یہ جو دولت ہے وہ ان سے نہ چھینی جائے. یہ سب کا سب ایک دکھاوا ہے، صرف لالچ کی وجہ سے ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کی دولت کو اس سے دور کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کا ذکر نہیں کرے گا، اور وہ اپنی عبادت بھی چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ ایوب ان کا ایک بہترین بندہ ہے. وہ میری عبادت صرف اس لیے نہیں کرتا ہے کہ میں نے اسے اتنی ساری نعمت دی ہیں، بلکہ اس کی عبادت اس کے دل سے نکلتی ہے، اور ان دنیاوی چیزوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ابلیس کو یہ دکھانے کے لیے کہ ایوب ایک مخلص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی کہ وہ اور اس کے مددگار ایوب کی دولت کے ساتھ جو بھی کریں. ابلیس بہت خوش ہوا. اس نے اپنے تمام مددگاروں کو اپنے ساتھ لیا، اور ایوب علیہ السلام کی جتنی دولت تھی، جتنی کھیتی باڑی، جتنے خادم، سب کو برباد کر دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا. ابلیس خوشی سے اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے ایوب علیہ السلام کے سامنے ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں حاضر ہوا اور کہا: آپ کی تمام دولت تو تباہ و برباد ہو گئی. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ صدقہ بہت دیتے ہیں اور آپ اپنا وقت اللہ کی عبادت میں ضائع کرتے ہیں. کچھ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ کے اوپر اس لیے نازل کی تاکہ آپ کے دشمن آپ سے خوش ہو جائیں. اگر اللہ کے پاس یہ طاقت ہوتی کہ وہ اس پریشانی کو آپ سے دور کرتے تو وہ ضرور سے آپ کی دولت کی حفاظت کرتے. ایوب علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا: اللہ نے مجھ سے جو بھی لیا وہ سب کچھ اللہ ہی کا تھا. میں تو بس اللہ کی دولت کی رکھوالی کر رہا تھا ایک مقرر وقت کے لیے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے روک لیتا ہے. ان الفاظ کے ساتھ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا. اس کے بعد ابلیس بہت زیادہ پریشان ہوا، اور اس نے پھر اللہ سے کہا: میں نے تو ایوب کی ساری دولت اس سے چھین لی، لیکن وہ پھر بھی آپ کا شکر ادا کر رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے اس غم کو چھپائے ہوئے ہے، کیونکہ اس کے پاس بہت سی اولادیں ہیں. ماں باپ کا اصل امتحان ان کے بچوں سے ہوتا ہے. آپ دیکھیے گا ایوب آپ کا کیسے انکار کرتا ہے. اللہ نے ابلیس کو یہ بھی اجازت دے دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کی وجہ سے ایوب کا ایمان اپنے رب سے بالکل نہیں کم ہوگا، نہ ہی اس کا صبر. ابلیس نے دوبارہ اپنے مددگاروں کو اپنے ساتھ لیا اور چل پڑا اس برے کام کو انجام دینے. اس نے جا کے ایوب علیہ السلام کا وہ گھر جس میں ان کے بچے رہتے تھے اس کی بنیادوں کو ہلایا، جس کی وجہ سے پوری کی پوری بلڈنگ دھس گئی اور ان کے سارے بچے فوت ہو گئے. وہ پھر ایوب علیہ السلام کے پاس گیا، ایک ایسے آدمی کی شکل میں جو ان کے دکھ میں شریک ہونا چاہتا تھا. ایک نرم آواز میں اس نے کہا: جس صورتحال میں آپ کی اولاد کا انتقال ہوا یہ بہت ہی غمگین چیز تھی. لگتا ہے آپ کا رب آپ کو آپ کی عبادت کے بدلے صحیح جزا نہیں دے رہا ہے. یہ کہنے کے بعد ابلیس بہت بے صبری سے انتظار کرنے لگا کہ اب تو ایوب اللہ کا انکار کر ہی دیں گے. لیکن ایوب علیہ السلام نے اسے پھر پریشان کیا اور یہ کہا: اللہ تعالیٰ کبھی کوئی چیز دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز لیتے ہیں. وہ ہمارے اعمال سے کبھی راضی ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے ہیں. بھلے میرے لیے کوئی چیز نفع مند ہو یا نقصان دہ ہو، میں اپنے ایمان پہ بالکل جمع رہوں گا اور ہمیشہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا. اس کے بعد ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کے آگے پھر سجدہ کیا. اس کے بعد تو ابلیس کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گیا.
آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ کو یہ پارٹ ضرور پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے لوگوں کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.